کہ ان میں تو کچھ بتایا ہی نہیں جاتا اور وہ اپنی آنکھوں سے ظلم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کسان کی مشقت، جاگیردار کی اجارہ داری، وہ یہاں آ کر بہت دکھی ہو گئی تھی۔ عطیہ یہ سب تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ جو تم کہہ رہی ہو ایسا مجھے تو محسوس نہیں ہوا۔ تو کیا اماں صحیح ہی کہتی ہیں کہ میں بہت بے وقوف ہوں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی تھی۔ تم بے وقوف نہیں ہو، تم بہت معصوم ہو۔ وہ اس کے سادہ سے گلابی چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی اور وہ کل کل کرتی ہنسی ہنس دی تھی۔ اور حمزہ سکندر جو درخت سے قدرے فاصلے پر موجود تھا ان دونوں کی گفتگو ملاحظہ کی تھی۔ آواز کے بعد چہرے اور چہرے کے بعد ہنسی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں؟ حمزہ سکندر نے منشی کرم داد سے پوچھا تھا۔ چھوٹے مالک شہر سے آئی ہیں، اخبار میں کام کرتی ہیں، کوئی کالم شالم لکھنے کے لیے، اور بھی لڑکے لڑکیاں ہیں۔ یہ سب ٹھہرے کہاں ہیں؟ بات کاٹ کر سوال داغا تھا۔ ملکوں کی حویلی میں، وہ ڈرتے ڈرتے بولا تھا۔ ملکوں کی حویلی میں؟ ملک کب سے علم کے پروردہ لوگوں کی سرپرستی کرنے لگے؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ چھوٹے مالک، علم کی سرپرستی کی آڑ میں سیاست کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ الیکشن سر پہ ہیں اور ملک الیکشن جیتنے کے لیے ہمیشہ سے ایسے ہی حربے تو استعمال کرتے آئے ہیں۔ حمزہ سکندر کی سوچیں گہری ہونے لگی تھیں۔ ان کو سیاست سے دلچسپی نہ تھی، ویسے بھی وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا، لیکن وہ اپنے ماحول میں رچا بسا ہوا تھا اور سیاست کرتا نہیں تھا، مگر چاہتا یہی تھا کہ ہر سیاسی جیت اس کے خاندان کا مقدر بنے۔ شہر سے جو لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے ہیں ان سب سے میری ملاقات کا انتظام کرو کرم داد، کہ کچھ حربے تو ہمیں بھی آزمانا ہوں گے۔ اس نے زیر لب مسکرا کر مونچھوں پر ہاتھ پھیرا تھا اور مضبوط قدم اٹھاتا جیپ میں آ بیٹھا، اور کرم داد کو انتظام کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ انتظام خود بخود ہو گیا تھا، کیونکہ اسے سڑک کے بیچوں بیچ وہ دونوں بیٹھی ہوئی مل گئی تھیں، اس لیے اسے گاڑی کو بریک لگانے پڑے تھے، اور وہ دونوں آواز پر چونکی تھیں اور وہ جیپ سے اتر آیا۔ کیا ہوا؟ عطیہ اس کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے پوچھنے پر سمجھ نہیں آیا کہ بتائے یا نہیں، جبکہ اس نے اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ میں آئی ہیلپ یو؟ اب کہ اس نے سڑک پر بے نیاز سی بیٹھی شاہتاج کو دیکھا تھا، وہ روتی ہوئی اتنی معصوم اور پیاری لگی کہ وہ بے اختیار سا اسے دیکھے گیا۔ عطیہ پلیز کچھ کرو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی آواز پر چونکا اور نگاہ کا زاویہ بدلا تو اسے سڑک پر خون نظر آیا، اور اس کے پوچھنے پر عطیہ نے بتایا کہ اس کے پیر میں کانچ چبھ گیا تھا، کیونکہ اس کی سلیپر ٹوٹ گئی تھی اور وہ ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ اس نے کرم داد کو فون کیا اور اس نے موڑے منگوائے اور عطیہ سے کہا وہ زخمی لڑکی کو سہارا دے کر اس پر بٹھائے، پیر وہ دیکھ لے گا، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہماری مدد کی۔ عطیہ اس کی مشکور ہوئی تھی۔ نو تھینکس، اٹس مائی ڈیوٹی، وہ شائستگی سے بولا۔ دیکھو کتنا پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، اور تم کہہ رہی تھی کہ یہاں سب جاہل اجڑ ہیں، تو کیا یہ ہینڈسم ہمیں طرح شہر سے آیا ہے، یا تم غلط کہہ رہی تھی؟ وہ اپنے طور پر تو دھیمے لہجے میں بولی تھی، اور عطیہ نے اسے گھورتے ہوئے چپ رہنے کو کہا تھا۔ تبھی وہ بول پڑا تھا، میں شہر سے نہیں آیا، یہیں کا رہنے والا ہوں، اور ایک میں ہی نہیں، میرے خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں بھی تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ سردار قاسم کی حدود میں کھڑی ہیں، ملک بلاول کی حدود میں نہیں۔ آپ کو یہاں پڑھے لکھے اور وہاں جاہلوں سے واسطہ پڑے گا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ آپ ملک بلاول کی رشتہ دار تو نہیں لگتی، آپ لوگ حلیہ سے تو شہری لگ رہی ہیں، یہاں ہمارے گاؤں میں کسی مقصد سے آئی ہیں؟ وہ سلیقے سے بات کرنے کے فن سے بخوبی واقف تھا، اور عطیہ نے آنے کا مقصد بتا دیا تھا۔ جان کر بہت خوشی ہوئی، اگر ہماری کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ کرم داد دونوں خواتین کو بحفاظت ان کے مقام تک چھوڑاؤ، وہ دھیمے سے کہتا عطیہ کو خاص اور اسے بہت ہی خاص لگا تھا۔ پھر بعد میں وہ حمزہ سکندر سے ملی تھی اور جس سے مل کر بات کر کر اسے بہت اچھا لگا تھا، تو عطیہ کو کافی ہیلپ مل گئی تھی، مگر تیسری ملاقات کی نوبت نہیں آ سکی تھی۔ وہ سب 8 لڑکے اور لڑکیاں آئے تھے۔ نویں شاہتاج تھی، اپنے کلاس فیلو امجد کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ملک بلاول کے مہمان تھے، اور ان سے مل کر شاہتاج کا براہ راست سامنا نہیں ہوا تھا، نہ بات ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت باہر سے آئی تھیں اور ملک بلاول زمین پر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ عطیہ کے سلام کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور شاہتاج کو دیکھ کر تو یوں ساکت ہوئے تھے کہ اس کے سلام کا جواب تک دینے کا خیال نہیں آیا تھا، جبکہ وہ تو ان کی جمی نگاہوں سے کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ عطیہ، یہ مجھے ایسے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ عطیہ کے کان میں تقریباً گھس کر بولی تھی۔ ملک انکل، یہ میری چھوٹی بہن شاہتاج ہے۔ وہ چونکے، خود کو کمپوز کرنا مشکل تو لگا، مگر وہ خود کو کمپوز کر گئے
اور اس کا حال احوال دریافت کیا تو یوں لگا جیسے کئی برس پہلے کا وقت لوٹ آیا ہو اور وہ اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہی گلابی چہرہ، سیاہ آنکھیں، آنکھوں پر پہرا دیتی سیاہ خمدار پلکیں، لمبی کھڑی ستواں ناک، پتلے پتلے اور نابی لب، متناسب قد۔ اس کا سراپا انہیں کئی سال پیچھے لے گیا تھا۔ وہ ان کی جانچتی نگاہوں سے گھبرائی بڑی تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، مگر دور تک ان کی نگاہ نے اس کا پیچھا کیا تھا، اور وہ نہ جانے کیوں یکدم بہت ہی پریشان ہو گئی تھی اور اس نے واپس جانے کی رٹ لگا دی تھی۔ تمہیں ایک دم کیا ہوا ہے؟ مجھے ابھی کافی ریسرچ کرنی ہے، ابھی کیسے جا سکتے ہیں؟ عطیہ کچھ غصے سے بولی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا عطیہ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے بہت غلط ہونے والا ہے۔ مجھے اماں بہت یاد آ رہی ہیں، پلیز عطیہ گھر چلو۔ وہ ایک دم ہی رو پڑی تھی، اور اس کے بعد وہ یوں بضد ہو گئی تھی کہ اگلے دن ہی عطیہ نے واپسی کا انتظام کیا۔ پھر وہ دونوں گروپ کے ایک لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کراچی واپس آ گئیں، مگر اس کا رونا ان سب کی سمجھ سے باہر بھی تھا اور پریشان کن بھی تھا۔ شہی، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ آپ مجھے بہت یاد آ رہی تھی اماں۔ وہ اماں کے کندھے سے لگی سسک رہی تھی۔ اب آ گئی ہو نا اپنی اماں کے پاس، اب جا کر فریش ہو جاؤ، میں تم دونوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ انہوں نے اپنی لاڈلی کے ماتھے پر آئے بال سمیٹے تھے اور پیشانی چوم لی تھی۔ وہ آنسو رگڑتی کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ڈور بیل بجی تھی۔ عطیہ تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں دیکھ لوں گی، تمہارے ابا آ گئے ہوں گے۔ وہ عطیہ کو روکتی خود دروازہ کھولنے بڑھی تھی۔ یہ وقت مسرور درانی کے آنے کا تھا۔ انہوں نے بغیر تصدیق کے دروازہ کھولا تو جو چہرہ نظر آیا، پہلی نگاہ میں تو اسے نہیں، مگر وہ اسے ضرور پہچان گئیں۔ ان کے چہرے پر سائے لہرانے لگے تھے، رنگت زرد پڑنے لگی تھی، جبکہ وہ مسکرائے تھے، اور اس وقت مسرور درانی آفس سے آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ہی عمر کے ایک اجنبی شخص کو دیکھا تھا اور ہلکے ہلکے لرزتی ہوئی رضیہ بیگم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ رضیہ اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ چند قدم چلتی ان کا بازو دبوچ گئی تھی۔ یہ کون شخص ہے؟ ہمارے گھر کیا کر رہا ہے؟ اور تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے ایک ساتھ ہی کتنے سوال کر ڈالے تھے۔ وہ کچھ کہہ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ شخص بول اٹھا تھا۔ مجھے ملک بلاول کہتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ کا سابقہ شوہر ہوں اور شاہ تاج کا باپ۔ اتنا تعارف کافی ہے؟ یا پہلے زبردستی کی شادی، شادی سے طلاق اور طلاق سے فرار تک کی کہانی سناؤں؟ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدہ مگر باروب لہجے میں بولے تھے اور مونچھوں کو تاؤ دینے لگے تھے۔ رضیہ بیگم کی حالت خوف سے خراب ہونے لگی اور ان کی حالت اس شخص کی ہر بات کی گواہی دینے کو کافی تھی۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے بیوی کو ریلیکس رہنے کا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا اور ملک بلاول کی جانب گھوم گئے تھے۔ لمبی چوڑی بات کرنے کا میں قائل نہیں ہوں۔ صاف سیدھی بات کہوں گا کہ میں یہاں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ وہ ملک بلاول کی بات کے درمیان چیخیں تھیں۔ وہ میری ہی بیٹی ہے جسے تم لے کر فرار ہو گئی تھی۔ میں نہ ماضی دہرانے آیا ہوں، نہ ہی کوئی بدنظمی چاہتا ہوں۔ میری بیٹی میرے حوالے کر دو، میں خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ آئیں بائیں شائیں کرو گی تو مجھے اچھے سے جانتی ہو۔ مجھے انگلی ٹیڑھی کر کے اپنا مقصد پورا کرنا خوب آتا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، سیدھے راستے سے مجھے بیٹی دینی ہے یا… یہ تو طے ہے کہ اب میں یہاں سے اپنی بیٹی لیے بغیر تو جانے سے رہا۔ وہ اپنے مخصوص بے لچک باروب لہجے میں کہتے ان کے قدموں تلے سے گویا زمین ہی نکال لے گئے تھے۔ میں تمہیں اپنی بیٹی کسی بھی قیمت پر نہیں دوں گی۔ ان کا لہجہ کانپ رہا تھا اور وہ مسکرانے لگے تھے۔ ایسے ہی دعوے مجھ سے شادی نہ کرنے کی بھی کیے تھے، پھر کیا ہوا؟ جیت میری یعنی ملک بلاول کی ہوئی تھی۔ آج بھی میں ہی فاتح ٹھہروں گا۔ وہ زوم سے بولے اور اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ مسرور روکیں اس شخص کو، اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی، میں اسے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گی۔ وہ مچلی تھیں اور وہ ملک بلاول کی باتوں سے اس کے عزائم کا جائزہ لیتے چونکے، مگر انہوں نے اسے اندر بڑھنے سے نہیں روکا کہ اس طوفان سے سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھو رضیہ، رونے ڈرنے چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سنبھالو خود کو، ہم اس سے بات کرتے ہیں، اللہ بہتر کریں گے۔ وہ بیوی کو تسلی دیتے اندر لے آئے تھے۔ ملک بلاول کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ انہیں بیٹی چاہیے۔ سیدھے راستے لے جانے دیں گے تو اس سے ملنے کا راستہ کھلا رہے گا۔ اگر وہ اوچھے ہتھ کنڈوں کے بعد لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو رضیہ بیگم کے لیے بیٹی سے ملنے کا ہر رستہ بند ہو جائے گا۔ وہ وقت دینے کو تیار نہ تھے، مگر مسرور درانی نے اتنے سبھاؤ سے بات کی تھی کہ انہیں مانتے ہی بنی، اور وہ کل آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ آپ نے کیوں اس کی امید بندھائی مسرور؟
میں اپنی بیٹی اس گھٹیا شخص کے حوالے کبھی نہیں کروں گی۔ وہ شوہر پر بگڑی تھی۔ میں نے امید نہیں بندھائی، سوچنے کے لیے وقت لیا ہے، کیونکہ وہ گھٹیا شخص ہی شاہتاج کا باپ ہے، اور اس کے تیور دیکھے تھے نا؟ اسی وقت شاہتاج کو لے جانا چاہتا تھا۔ تمہیں وقت مل گیا ہے۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو کہ وہ با اختیار ہے۔ ان کی نگاہ بہت دور تک دیکھ رہی تھی۔ مطلب کیا ہے آپ کی بات کا؟ میں شاہتاج اسے دے دوں؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے رضیہ، اور مجھ سے زیادہ تم اس شخص کو جانتی ہو، اس لیے جذباتی ہو کر نہیں، عقل سے کام لیتے ہوئے کوئی فیصلہ کر لو۔ ویسے بھی وہ اچھا ہے، برا ہے، جیسا بھی ہے تو شہی کا باپ، اسے ساتھ لے جانے کا شرعی اور قانونی حق رکھتا ہے۔ مگر تم یہ بھی جانتی ہو وہ محبت میں ایسا نہیں کر رہا۔ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے تم سمجھ سکتی ہو، اور تمام فائدے نقصانات تمہارے سامنے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کر فیصلہ لو۔ غصے میں اس نے کچھ غلط کیا تو سر پکڑ کر روگی، جیسے اب تک روتی رہی ہو۔ وہ تجزیے کے بعد جو مناسب سمجھے کہہ گئے تھے۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ NAD سے کیمیکل انجینئرنگ میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ ملک بلاول سے جامعہ سے واپسی میں ٹاکرا ہوا تھا۔ وہ ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھیں۔ ملک بلاول نے اس وقت مدد کی تھی، بعد میں پیچھا لے لیا۔ وہ شادی کرنا چاہتے تھے، مگر مسرور درانی جو ماموزاد تھے ان سے محبت کرتی تھیں، انکاری ہو گئیں۔ مگر ملک بلاول نے بھی پیچھا لے لیا، اور ایک دن فون کر کے ان کے بڑے بھائی سے کہہ دیا کہ وہ رضیہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ رضیہ بھی ایسا چاہتی ہے، مگر گھر والوں کے سامنے کہہ نہیں پا رہی۔ اسی طرح کے فون جس میں ملک بلاول اور رضیہ کی محبت کی داستانیں بیان کی جاتیں، مسرور درانی کے گھر پر بھی کیے گئے۔ مسرور درانی شک کا شکار ضرور ہوئے، مگر انہوں نے رضیہ سے تصدیق ضرور کی، اور ان کی صداقت پر مسرور درانی یقین بھی لے آئے۔ مگر مسرور درانی کی والدہ، جو پہلے بھی رشتے پر خوش نہ تھیں، بیٹے کی وجہ سے راضی ہوئی تھیں۔ وہ اور مسرور درانی کے گھر والے سب رضیہ سے بدظن ہو گئے تھے۔ اور جب ملک بلاول خود اپنا رشتہ لائے تو رضیہ انکار نہ کر سکیں، کیونکہ ملک بلاول نے ان کی فیملی کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی تھی، اور ان کا سب کے سامنے کیا جانے والا اقرار انہیں سب کی نظروں سے گرا گیا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں ان کا نکاح کر کے ملک بلاول کے ساتھ رخصت کر دیا، ہر قسم کا رشتہ ختم کر کے۔ مسرور درانی کی والدہ نے بھی ان کی شادی اپنی بھانجی سے کر دی۔ رضیہ ملک بلاول کے ساتھ خوش نہ تھیں کہ وہ اچھے اور صاف و حرکات کے مالک نہ تھے، مگر وقت گزرتا رہا اور یوں ہی 3 برس بیت گئے۔ وہ اپنوں کی شکل دیکھنے کو ترستی گھٹ گھٹ کر جیتی رہیں، بیمار تھیں، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں۔ وہیں پورے 3 سال بعد مسرور درانی سے ملاقات ہوئی، جن کی بیوی ہاسپٹلائز تھیں۔ ملک بلاول کو رضیہ کا مسرور درانی سے بات کرنا اور ان کی 2 سالہ بیٹی کو گود میں لے کر پیار کرنا کچھ بھی اچھا نہیں لگا۔ گھر آ کر دونوں کی کافی لڑائی ہوئی تھی۔ ملک بلاول کے شک اور زہریلی باتوں نے ان کے بے جان وجود کی رہی سہی جان بھی کھینچ لی تھی۔ ملک بلاول ان سے تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے اتنا وقت تو کسی عورت کو دیا ہی نہ تھا۔ ان کی ایک خاندانی بیوی تھی، اس سے ایک بیٹا تھا۔ رضیہ تو محض ضد اور خوشی کا باعث تھی۔ ضد پوری ہو چکی تھی، خوشی ہرن ہو چکی تھی۔ ان سے جان چھڑانا تو کافی عرصے سے چاہ رہے تھے، موقع ملا تو اس کو غنیمت جانا، اور کردار پر انگلی اٹھاتے ہوئے شک کے کٹہرے میں کھڑا کر کے انہیں اپنی زندگی سے نکال دیا۔ وہ ذلت و طلاق لیے گھر لوٹی تو اپنوں کے سفید ہو جانے والے خون نے جوش نہ مارا۔ ان کا تو کوئی سہارا اور آسرا نہ تھا۔ ایدھی سینٹر چلی گئیں۔ مسرور درانی بیوی کے 40ویں کا کھانا ایدھی سینٹر میں دینے آئے تو رضیہ سے ملے۔ رضیہ نے انہیں ساری حقیقت لفظ بلفظ بتا دی۔ اس دوران اس کی ایک بیٹی بھی دنیا میں آ چکی تھی، جس کا علم ملک بلاول کو نہ تھا۔ یوں 3.5 سال کٹھن زندگی گزارنے کے بعد وہ مسرور درانی کی بیوی کے مرنے کے بعد اجڑ جانے والے آشیانے سہم جانے والی بچی کو ماں کا پیار دینے کے لیے چلی آئیں۔ مگر انہوں نے مسرور درانی کی بیٹی کو ماں کا پیار دیا تو وہ بھی ان کی بیٹی کے لیے باپ ہی ثابت ہوئے۔ رضیہ بیٹی کی پیدائش سے ہی خوفزدہ رہیں کہ انہیں لگتا تھا کہ جب ملک بلاول کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ بیٹی ان کے پاس نہیں رہنے دے گا۔ انہوں نے 18 برس ڈر ڈر کر گزارے، اور جب شاہتاج ماں کا سا رنگ و روپ اس کی شباہت اختیار کرتی گئی تو خوف 2 چند ہو گیا، اور 19ویں سال بعد ان کا شک، وہم، دل کا ڈر سچ ثابت ہوا، اور ملک بلاول جو 18 برس بیٹی کے وجود سے نا آشنا رہا، یکدم ہی اس کا وارث بن کر آ گیا۔ رضیہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے ساری حقیقت شاہتاج کو بھی بتا دی تھی، وہ بھی ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ اور اگلے دن ملک بلاول آئے۔ رضیہ سے زیادہ خود اعتمادی سے وہ باپ سے ملی اور جانے سے صاف انکار کیا۔
مگر وہ کہاں کسی کے انکار کو خاطر میں لائے تھے، زبردستی اسے وہاں سے لے گئے۔ حویلی آ کر وہ بہت روئی، بہت ہاتھ پیر مارے، مگر سب بے سود۔ یوں ہی 3 ماہ گزر گئے۔ ملک بلاول کی بیوی کو شاہ تاج ایک آنکھ نہ بھائی تھی، مگر شوہر کے سامنے خاموشی ہی بھلی تھی۔ وہ 3 ماہ بعد کراچی رضیہ سے ملنے گئی اور ماں سے مل کر آنے کے بعد وہ کچھ نارمل ہو گئی تھی، کمرے سے نکلنے لگی تھی۔ ملک بلاول کے چھوٹے بھائی کی بیٹیوں اور بہوؤں سے بات چیت کرنے لگی تھی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد سیر کے لیے گیا ملک صمد حویلی لوٹ آیا، جو ملک بلاول کے چھوٹے بھائی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ملک صمد کو شاہ تاج پہلی ہی نگاہ میں اچھی لگی تھی۔ وہ اس سے بات کرنے، فری ہونے کی کوشش کرتا تھا، مگر اسے صمد ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ وہ اس کی بات کا ڈھنگ سے جواب تک نہ دیتی تھی۔ ایک دن حویلی کی سب لڑکیاں تفریح کے لیے گئی تھیں۔ شاہ تاج بھی ساتھ تھی۔ ان لوگوں کی باتوں میں دل نہ لگا تو وہ ملازمہ کے ساتھ واک کے لیے نکل گئی، اور تبھی اس کی ملاقات حمزہ سکندر سے ہوئی تھی۔ یوشی کو اس کی آواز دے کر روکنے اور خیریت دریافت کرنے پر پہلے حیرت ہوئی، مگر جب خیال آیا کہ وہ یقیناً دونوں خاندانوں کی دشمنی سے ناواقف ہوگی، حیرت ختم ہو گئی تھی۔ ملک بلاول کی بیٹی شہر سے آئی ہے، سبھی اس بات سے واقف ہو گئے تھے، اور ان دونوں کو بات کرتے ہوئے ملک صمد نے دیکھ لیا تھا، اور وہ چیل کی طرح ان کے سر پر آ پہنچا تھا۔ یوشی کو خونخوار نگاہوں سے گھورتا وہ شاہ تاج کی طرف موڑا اور اسے گھورتے ہوئے چلنے کو کہا۔ آپ جائیں، میں کچھ دیر میں آ جاتی ہوں۔ اس کا یہ کہنا غضب ہو گیا۔ اس نے شاہ تاج کی کلائی مضبوطی سے جکڑی اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی تک لے گیا، اندر دھکیلا، فل اسپیڈ میں گاڑی چھوڑی، ریش ڈرائیونگ کرتا حویلی پہنچا، اور اسے جیسے بٹھایا تھا ویسے ہی اتارا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے میں لے آیا۔ بیٹھک میں بیٹھے چھوٹے بھائی سے بات کرتے ملک بلاول چونک اٹھے۔ یہ سب کیا ہے صمد؟ وہ بولے نہیں دھاڑے تھے۔ مجھ سے نہیں، اپنی چہیتی شہری بیٹی سے پوچھیے۔ دشمنوں کے بیٹے سے کھڑی عشق کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ جھٹکے سے اس نے کلائی آزاد کی تھی، اور وہ اوندھے منہ فرش پر گری تھی۔ ماتھے سے درد کی لہر اٹھی تھی۔ وہ اس کی جرأت پر حیران پریشان تھی، اس کے الزام پر لمحے کے 1000ویں حصے میں اٹھ بیٹھی تھی۔ بکواس بند کیجیے اپنی، وہ چیخی تھی۔ دیکھ رہے ہیں تایا سائیں، اپنی دختر کی بے لحاظی، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ وہ کف اڑانے لگا تھا۔ بابا سائیں، یہ بکواس کر رہے ہیں، میں تو یوشی سے بات کر رہی تھی۔ جب پہلے میں عطیہ کے ساتھ گاؤں آئی تھی، تب یوشی نے عطیہ کی بہت مدد کی تھی۔